بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز سنڈے بعد از ہفتہ اتوار کا دن ہے اور شنبہ کے بولتے ہیں کیا یکشنبہ بولتے ہیں اس کو۔ قائد مکیہ کتاب ہم نے آج ہی شروع کی تو اس کے 38 پیج ہم نے پڑھنا ہے۔ اوپر یہ موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر اس کو نیچے پوائنٹ کی صورت میں انہوں نے آسان تشریح کے اندر لکھا ہے۔ تو کیا ہے جی آج کا بیان؟ امام عاصم کے نزدیک جن کی روایت حفظ تمام جہان میں پڑھی جاتی ہے، یعنی ہمارے سامنے جو قرآن پاک ہوتا ہے پی ڈی ایف میں بھی اور ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک ہارڈ کاپی، تو وہ سارا امام عاصم کے جو روایت ہے، روایت حفظ، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کم از کم۔ امام عاصم کے نزدیک جن کی روایت حفظ، ٹھیک ہے جی، تمام جہان میں پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پرنٹ ہوتی ہے، ان کے یہاں بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا ہمیں ابھی پتہ لگ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جس صورت کو قاری بلا بسم اللہ پڑھے گا تو وہ صورت امام عاصم کے نزدیک ناقص ہوگی۔ ایسے ہی اگر سارا قرآن پڑھا جائے تو جتنی صورتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اتنی آیتیں قرآن شریف میں ناقص ہوں گی۔ خلاصہ کیا ہوا کہ ہمیں بسم اللہ نماز میں بھی اور جب بھی تلاوت کریں پڑھنی چاہیے۔ نماز فرض بھی ہو، تراویح ہوں، جو بھی ہوں، آہستہ اور اونچی آواز سے پڑھنے کا وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ بات ہوگی آگے اس کو پوائنٹ کی صورت میں، اب ایک ایک پوائنٹ کو سمجھائیں گے۔ جن قراء سے بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں ثابت ہے، ان قراء سے اس اعتقاداً بسم اللہ کا جزو صورت ہونا ثابت نہیں، لیکن عملاً ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو امام عاصم کے نزدیک ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ضروری ہے، اور امام اعظم رضی اللہ عنہ جو رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام قرآن مجید میں کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو پھر دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ جب نماز میں تمام قرآن مجید پڑھے تو ایک صورت کے شروع میں بلند آواز سے پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اور باقی صورتوں کے شروع میں آہستہ آواز سے، تاکہ امام عاصم اور امام اعظم رضی اللہ عنہما دونوں کے مذہب پر عمل ہو جائے۔ واللہ عالم بالصواب، یعنی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب تراویح پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو بھی حفاظ حنفی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ تراویح میں ہر صورت میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، اور پورے کسی بھی صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس بات پہ عمل ہم الحمدللہ کرتے ہیں۔ آگے پوائنٹ کیا ہے؟ یہاں پر توضیحات مرضیہ والے نے خواہ مخواہ کا تکلف کر کے بات کو اور زیادہ الجھا دیا ہے۔ یہاں پر یہ کہنا کہ ناقص بمعنی نامکمل ہے درست نہیں، اور پھر مؤلف نے تو یہ کہا ہے کہ اتنی آیتیں ناقص ہوں گی، لیکن انہوں نے خدا جانے آیت کی تفسیر سورت سے کس طرح کی ہے، اور کہا ہے کہ اتنی صورتیں ناقص ہوں گی، تو مؤلف کی مراد یہاں ناقص سے کم ہے، یعنی جتنی صورتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو اتنی آیتیں قرآن شریف میں کم ہوں گی۔ البتہ اس سے پہلے جو لفظ ناقص ذکر کیا گیا وہ نامکمل کے معنی میں ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں فائدہ کے اندر؟ اگر درمیان قرات کے کوئی کلام اجنبی ہو گیا کہ گو کہ سلام کا جواب ہی کسی کو دیا ہو، تو پھر استعاذہ کو دہرانا چاہیے۔ یعنی یہ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پاک کے علاوہ کوئی بھی بات اس نے کر دی، چاہے اسلام کا جواب ہی دے دیا، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ استعاذہ کو دہرانا، استعاذہ کا مطلب اعوذ باللہ کو دہرانا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہے ان چیزوں کا نا، بیچ میں باتیں کر رہے ہیں اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھ رہے، یہ بہت کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ فائدہ، قرات جہریہ میں استعاذہ جہر کا مطلب ہوتا ہے اونچا، جہر کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر آہستہ سے یا دل میں استعاذہ کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، بعض کا قول ایسا ہے۔ اب اس کی تشریح کیا؟ اجنبی سے مراد وہ کلام ہے جس کا تعلق قرات قرآن کے ساتھ نہ ہو۔ مثلا اگر شاگرد
استاذ کے سامنے پڑھ رہا ہے اور استاذ نے درمیان میں قرات کا کوئی مسئلہ پوچھ لیا تو اسے اجنبی کلام نہیں کہا جائے گا۔ نیز کلام میں قید احترازی نہیں بلکہ قید اتفاقی ہے، اور مراد یہ ہے کہ قرات منقطع ہو جائے خواہ کسی ہی وجہ سے ہو تو پھر استعاذہ کا دہرانا ضروری ہے، کیونکہ پہلی قرات منقطع ہو گئی اور پھر ابتدا کی ہے، اور ابتدائی قرات میں استعاذہ ضروری ہے۔ 14 نمبر پہ پوائنٹ کیا ہے؟ خصوصاً جب کسی مجلس میں پڑھنا مقصود ہوتا کہ استعاذہ کو سن کر لوگ پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ استعاذہ بار بار آ رہا ہے، اس کا مطلب اعوذ باللہ ہے، ٹھیک ہے جی، متوجہ ہو جائیں، اور قرآن مجید شروع ہونے سے پہلے ان کی توجہ باقی جوانب سے ہٹ جائے۔ جانب کی جمع جوانب، کیونکہ الفاظ قرآن میں جہاں استعاذہ کا حکم ہوا ہے وہاں بلند یا آہستہ آواز سے استعاذہ کرنے کی کوئی قید نہیں۔ دوسری فصل، یعنی یہ ایک پورا فصل، ایک کتاب مکمل ہوگی آج ماشاءاللہ، فصل اول۔ آپ دوسری فصل وہ ہم دوسرے سیشن میں کریں گے تاکہ ترتیب سے ہم چلیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔